أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اسی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے جو مدات ہیں انتظار فرما دی، اس لیے کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جو ہے وہ صحیح طرح سے تقسیم نہیں فرماتے، ہمیں اتنا ملنا چاہیے یا فلاں کو اتنا ملنا چاہیے تھا، فلاں کو کیوں دے دیا، فلاں کو ملنا چاہیے تھا. ان اعتراضات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدقات کی مدات جو ہیں وہ واضح فرما دی کہ صدقات جو ہیں وہ ان مدات میں استعمال کیے جائیں گے تاکہ آئندہ یہ اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے. اب کیونکہ معاملہ پہلے بھی غزوہ تبوک کے حوالے سے منافقین کا چل رہا تھا، لہذا اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ہی تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں یعنی منافقین میں سے یؤذون جو اذیت دیتے ہیں النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اذن کا معنی کان، اور منافق یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کان ہے، کان سے مراد ہے کان کا کچا، ہر ایک کی بات سننے والا، ہر ایک کی بات سننے والا اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بس میرا کان ہی کان ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. یہ گویا کہ ایک اعتراض تھا منافقین کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کی بات کیوں سنتے ہیں؟ جو بڑے بڑے امراء ہیں اور سرمایہ دار ہیں اور امیر لوگ ہیں جن کی حیثیت بہت اونچی ہے معاشرے میں، جیسا کہ منافقین اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری باتوں پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے. یہی حال مکہ میں تھا کافر اور مشرکوں کا کہ ابو جہل اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں، غریب مسکین ہیں، ان کی بجائے ہمارے اوپر توجہ دینی چاہیے. بالکل یہی معاملہ مدینہ منورہ میں منافقوں کا تھا. انہیں یہ اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کی بات سنتے ہیں، ہماری بات پہ خصوصی توجہ ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا ذکر یہاں فرمایا ہے کہ یہ جو منافق ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں، ہر بندے کی بات سنتے ہیں. یہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اذن خیر لکم، یہ نبی جس کو تم معاذ اللہ یہ تانا دیتے ہو یہ کانوں کا کچا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے کہ یہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے. اگر وہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے تو یہ تمہارے ہی حق میں اچھا ہے. اگر اسے یہ حکم دے دیا جائے کہ صرف ان لوگوں کی بات سنو جو مخلص ہیں، جو واقعی مومن ہیں، تو تمہارے منہ پہ ہی جھوٹ پڑے گا، تمہیں ذلیل و رسوا ہوگے. اور یہ تو تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ نرم مزاج کا ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، اور ہر ایک کو اس کی اہمیت دیتا ہے، ہر ایک کی بات سنتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی کی ایک صفت ہے اور عظمت ہے اور بڑائی ہے کہ وہ تمہاری باتیں بھی سن لیتا ہے. اور جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو سارے لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے بلکہ خاص خاص لوگوں کی سننی چاہیے، تو خاص خاص لوگ جو ہیں اللہ کے نزدیک تو وہی ہیں جو ایمان والے. اور اگر نبی نے صرف ایمان لانے والوں کی بات سنی تو تم ہی ذلیل و رسوا ہوگے. اور یہ بات جو اعتراض کرتے تھے منافق، یہ ویسا ہی اعتراض ہے جیسا اعتراض یہودیوں نے کیا. یہودی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرنے کے لیے یہ بکتے تھے کہ رائنا، اے ہمارے چرواہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا یہ کلمہ کہنے سے کہ رائنا کی بجائے انظرنا کہا کرو کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں. لیکن یہ مزاج دونوں کا ایک تھا، منافقوں کا بھی وہی مزاج تھا، یہودیوں کا بھی وہی مزاج تھا.
حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ اتنا مزاج کا کچا ہے یا اتنا مزاج کا نرم ہے کہ ہر ایک کی بات سنتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے، یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے والذین یؤذون رسول اللہ، جو بھی لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ طعن کر کے، جو بھی لوگ اذیت پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ فی اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فرمایا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی ان سے، اور جس نے صحابہ سے دشمنی کی اس نے میری دشمنی کی وجہ سے دشمنی کی ان سے، اور جس نے صحابہ کی دشمنی کی یا صحابہ کو برا بلا کہا اس نے گویا مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اس کو ضرور پکڑے گا، اس کو عذاب دے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ان کے لیے عذاب علیم ہے. اس لیے آگے بھی وہ باتیں آئی ہیں جو منافق استہزاء کرتے تھے، لیکن ان ساری باتیں جتنی بھی آگے 5-10 آیات آ رہی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو اپنی زبان سے کلمہ بڑی احتیاط سے نکالنا چاہیے. جہاں معاملہ اللہ کا آ جائے، اللہ کے رسول کا آ جائے، قرآن کا معاملہ آ جائے، حدیث کا معاملہ آ جائے، دین کا معاملہ آ جائے، وہاں انسان کو اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے. کوئی کلمہ ایسا زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں بھی، صحابہ کے درمیان آپس میں اختلافات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، سارے معاملات ہوئے، لیکن خود اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبان روک لو. ہمیں اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ صحابہ کے جو آپس کے اختلافات تھے ان پہ تبصرہ کیا جائے یا ان میں یہ دیکھا جائے کہ کون حق پہ تھا کون ناحق تھا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ جب صحابہ کرام کا ذکر ہو تو اپنی زبانیں روک لو. دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب صحابہ کرام کا ذکر ہو تو میری خاطر ان کی عزت اور احترام کرو. بالکل وہی بات کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے دشمنی کرے گا وہ میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کا کچا ہونا یہ تمہارے لیے بہتر ہے منافقین کے لیے. یؤمن باللہ، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، دوسرا جو یؤمن ہے اس سے مراد اعتماد ہے. اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پہ اعتماد کرتے ہیں. اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ لگائی بجھائی نہیں کرتے، وہ تو سچی بات آگے بتاتے ہیں. اس لیے کہ منافق جو تھے وہ باتیں ایسی کرتے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین ہوتی تھی، لیکن جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی تو اپنی بات سے مکر جاتے تھے. لیکن مسلمانوں کا معاملہ ایسا تھا کہ جو بھی بات کرتے وہ سچی بات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پہ اعتماد ہے ان کا، تب ان کی بات سنتے ہیں، خواہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی باتیں کرتے ہیں. للذین آمنوا منکم ورحمۃ للذین آمنوا منکم،
اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو بطور خاص رحمت ہی رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل ایمان کے لیے تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ جو ہے وہ تو کافروں کے لیے بھی ایسا ہی تھا جیسا مسلمانوں کے لیے تھا. صحابہ بعض مقامات پہ بعض اوقات صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ کافروں کے لیے یا مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی انما بعثت رحمتن، کہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، لعنت بنا کے میں نہیں بھیجا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. حتیٰ کہ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا گیا، اس وقت بھی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے خون صاف کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بات ارشاد فرماتے جا رہے تھے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں پتہ نہیں میرے بارے میں کہ مجھ سے یہ سلوک کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف والوں کے ساتھ معاملہ ہوا وہ بھی سراسر رحمت والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی گئی، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی رحمت والی بات ہی ارشاد فرمائی. فرشتوں نے آ کے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں ان لوگوں. فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ انہی لوگوں میں سے اللہ کی توحید والے علم بردار اٹھیں گے، اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والے لوگ اٹھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی رحمت والا معاملہ فرمایا. صلح حدیبیہ کا معاملہ طے ہو چکا تھا اور حدیبیہ کا معاہدہ ہونے کے بعد 80 مشرک لوگ کافر لوگ جو تھے صلح حدیبیہ کا معاملہ سبوتاژ کرنے کے لیے رات کو حملہ کرنا چاہتے تھے، گرفتار ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے 80 کے 80 آدمیوں کو رہا کر دیا. کتنے لوگ فتح مکہ پہ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو جانی دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا. اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پہ قتل کرنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو فرمائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین فرمائی تھی، جب وہ بھی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا. اس لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کانوں کے کچے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے کہ وہ سب کی بات سنتے ہیں اور کسی کو برا بلا نہیں کہتے، کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، کسی کی بےزتی نہیں کرتے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر وہ سخت مزاج کے ہوتے، ترش مزاج کے ہوتے اور ہر ایک کو اس کی غلطی پہ ٹوکنے والے ہوتے، لانفضوا من حولك، تو فرمایا کہ جتنے بھی لوگ تمہارے گرد اکٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے چلے جاتے، یہ تمہارے ساتھ نہ رہتے. اس لیے فرمایا کہ لیکن آگے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جن باتوں سے اللہ کے رسول کو اذیت ہوگی یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں اگر اللہ انہیں نہ بھی پکڑے آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم. یحلفون، یہ منافق جو ہے قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے آ کے، مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم بھی مجاہد ہیں، ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. قسمیں کھا کھا کے اس بات کا یقین دلاتے ہیں یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، کہ تم کو راضی کریں. تم کو سے مراد ہیں مسلمان عام جو صحابہ کرام تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. عام لوگوں کو دنیا کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کو مطلوب کرنا راضی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو. واللہ ورسولہ احق، سب سے زیادہ حق جو ہے اللہ کے رسول کا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے.
دنیا کو راضی کرنا ضروری نہیں ہے، دنیا راضی ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی نہ ہو، اصل جو مطلوب ہے، جس بات کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ آگے فرمایا کہ ان کانوا مومنین، اگر یہ واقعی سچے مومن ہیں تو ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ اور اس معاملے میں دو واقع حدیث میں آتے ہیں اور دونوں کا تعلق حضرت زید بن ارقم کے ساتھ ہے، حالانکہ چھوٹی عمر کے تھے۔ غزوہ بنو مصطلق سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی، لَن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ مدینہ پہنچ کے جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس کی مراد تھی عبداللہ بن ابی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کہ ہم ان کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کھڑے تھے اور صحابہ کرام نے، عبداللہ بن ابی ویسے تو سردار تھا، اپنی پورے قبیلے کا سردار تھا اور رئیس تھا، امیر کبیر آدمی تھا، بڑی دنیاوی اعتبار سے عزت والا آدمی تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ زید بن ارقم بچہ ہے، ممکن ہے اس کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہو، ممکن ہے یہ بات ایسے نہ ہوئی ہو، ممکن ہے یہ بات اس طرح ہوئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی باتوں پہ توجہ دی اور حضرت زید بن ارقم جو تھے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اتنا صدمہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات جو ہے وہ قبول نہیں فرمائی اور لوگوں کی بات قبول فرمائی، حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے ہی بات سنی ہے۔ اور جو زید بن ارقم کے چچا تھے انہوں نے بھی جا کے حضرت زید کو تھوڑا احساس دلایا کہ تم نے یہ بات کیوں کی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے تمہیں جھوٹا کہہ دیا اور جو دوسرے صحابہ کرام تھے ان کی بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی ان کی، اور کیا تم یہی چاہتے تھے کہ اللہ کا رسول تم سے ناراض ہو جائے؟ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا اس بات سے، مجھے اتنا اس سے رنج ہوا کہ میں گھر بیٹھ گیا، میں باہر نہیں نکلتا تھا۔ لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی قرآن مجید میں کہ یہ بات واقعی اس بدبخت نے کہی ہے کہ اگر جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ پہنچنے کے بعد عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، یہ بات کہی ہے اس نے۔ لیکن اس پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یحلفون باللہ ہے، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو مومن ہیں، نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کہی۔ اور دوسری بات بھی اتفاق سے حضرت زید بن ارقم ہی کی ہے، اور اس میں بھی یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ باہر کھڑا ہو کے عبداللہ بن ابی لوگوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر یہ محمد سچا ہے نا کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں، گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کھڑے تھے، یہ اب دیکھیے ایمان کی بات ہے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا اور یہ پتا ہے کہ سامنے چودھری صاحب کھڑے ہیں، جو بات کرنے والے ہیں چودھری ہے، لمبردار ہے، تھانے دار ہے یا وزیر ہے یا صدر صاحب ہے، اپنے اعتبار سے سب کچھ تھا وہ، اور یہ چھوٹے سے بچے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ بات اس نے بکواس کیا کہ اگر یہ محمد سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے ہی بدتر ہیں، تو حضرت زید بن ارقم نے فوراً یہ بات کہی، واللہ صدقت، اللہ کی قسم تم بالکل سچے ہو، تم واقعی گدھے سے بدتر۔ اور یہ بات بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پھر اس نے بدبخت نے جھٹلا دیا، کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات آیت نازل فرما دی جو سورہ توبہ میں ہی آگے آ رہی ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ بات کہی ہے انہوں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قسمیں کھاتے ہیں یہ ہم نے یہ باتیں نہیں کی، حالانکہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اور انہوں نے توہین کے کلمات ادا کیے ہیں، آپ کی حد تک کی ہے، آپ کی بے عزتی کی ہے، لہذا
فرمایا کہ جو مطلوب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ میں سچا ہوں. لوگوں کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. مطلوب یہ ہے کہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے. اور جو اہل ایمان تھے ان کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی اور نہ کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ راضی ہوتے ہیں یا نہیں راضی ہوتے. اللہ کا رسول جو ہے وہ راضی ہونا چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سچے کھڑے صحابی تھے، لیکن جب فوت ہونے لگے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بشارتیں ہیں صحابہ کرام کے لیے، واضح فرمایا کہ جس آنکھ نے مجھے دیکھا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گی. جس آنکھ نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، پھر دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی رخصت ہوا ہے، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی. بشارتیں ہیں صحابہ کرام کے لیے. لیکن پھر بھی اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ جب فوت ہونے لگے تو ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو حذیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو حذیفہ پوچھنے لگے رات کا یہ کون سا حصہ ہے؟ میں نے بتایا کہ اب رات تو ساری گزر چکی ہے، رات کا پچھلا پیر ہے یہ. حضرت حذیفہ نے 3 بار جہنم سے پناہ مانگی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دینا. اس کے بعد حکم دیا کہ میرے لیے کفن لے کے آؤ. احساس ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، حکم دیا میرے لیے کفن لے کے آؤ. لیکن ساتھ ہی یہ بات کہی کہ مہنگا کفن نہ خریدنا، میرے لیے مہنگا کفن نہ خریدنا، سستا کفن خرید کے لانا. اور ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی فرمائی. کہنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد اگر تو اللہ میرے ساتھ راضی ہے، اللہ راضی ہو گیا تو پھر مجھے اس کفن سے بہتر کفن اللہ پہنا دیں گے، مجھے اس کفن سے اچھے کپڑے پہنا دیے جائیں گے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ جب سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے آدمی، اسی وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس آدمی کے لیے جنت سے لباس لا کے پہنا دو اسے، اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں اسے دکھائی جاتی ہیں. حضرت ابو حذیفہ کہنے لگے کہ اگر اللہ راضی ہوئے مجھ سے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن پہنا دیں گے، اور اگر خدا خاصہ اللہ راضی نہ ہوئے، اللہ ناراض ہوئے تو پھر یہ بھی چادریں مجھ سے اتروا لی جائیں گی، یہ چادریں بھی مجھ سے اتروا لی جائیں گی. لہذا مہنگا کفن نہ خریدو میرے لیے. مطلوب یہ ہے کہ دنیا سے جب انسان جائے تو انسان کے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ صحابہ کرام جو تھے محسوس کر لیتے تھے کہ کون سی بات پہ اللہ کا رسول راضی ہے، کون سی بات پہ ناراض ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہوئے اور دروازے پہ رک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندر داخل نہیں ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے پہ غصے کے آثار فوراً محسوس کر لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے. یہ تھا معاملہ صحابہ کرام کا کہ معمولی سی ناراضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقابل برداشت تھی ان کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتی ہوں اس بات سے کہ اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. یا رسول اللہ کس بات سے آپ ناراض ہوئے؟ فرمایا کہ یہ تصویروں والا پردہ تم نے کیوں لگایا ہوا گھر میں؟ جس گھر میں تصویروں والا پردہ ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ پردہ جو تھا تصویر والا وہ اتار دیا. حضرت ربیعہ بن اسلمی صرف اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں جاتے تھے اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے دن اور رات، خاص طور پہ رات کے وقت،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا لیں کسی کام کے لیے، شاید مجھے خدمت کا کوئی موقع مل جائے، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت پڑ جائے، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح منگوا لیں، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بات کا مجھے حکم دے دیں، مگر اس بات کے لیے ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا کے گزار۔ اور واقعی وہی بات، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اس بات سے، پوچھنے لگے کہ ربیہ کوئی بات ہے تو بتاؤ، کوئی تمہاری خواہش ہے تو بتاؤ۔ حضرت ربیہ کہنے لگے کہ میں نے فوراً تو جواب نہ دیا، میں نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ حضرت ربیہ گھر چلے گئے، گھر جا کے سوچتے رہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوں یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دے کہیں اچھی عورت سے، میں فلاں بات طلب کرتا ہوں، فلاں بات طلب کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ یہ تو ساری باتیں عارضی ہیں، دنیا کے فائدے ہیں اس میں، مجھے تو کوئی ایسی چیز طلب کرنی چاہیے جس کا ابدی فائدہ ہو مجھے۔ سوچ سوچ کے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دوں گا۔ اور دوسرے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے قیامت کے دن جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا کہ اچھا تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو اور میری مدد کرو۔ عقیدہ تو قرآن نے بھی بڑا صاف کر دیا ہے اور حدیث نے بھی بڑا صاف کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں راضی ہو گیا بس جنت پار ہے، جنت تو میری ہے اور کس کی ہے؟ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میتی وضاحت کے ساتھ فرمایا نا کہ وادخلی جنتی، میری ہے جنت اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت نہیں آئی ہے، جنت کے مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے۔ وادخلی جنتی، میری ہے جنت۔ اب آپ جتنے مرضی دلائل دیتے رہیں، اللہ کے مقرب ہیں، سب سے سید الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، سب کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو لفظ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہم تو نہیں چھوڑیں گے اسے۔ جنت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے گا جانے دے گا، جس کو چاہے گا نہیں جانے دے گا۔ اور جب صحابی نے یہ بات درخواست کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، تو گارنٹی تو نہیں دی اس کو، صحابی کو گارنٹی نہیں دی جنت کی۔ اچھا بے فکر ہو جاؤ، تم نے تو بات کر لی ہماری، جہاں ہم جائیں گے وہاں تم بھی جاؤ گے، گارنٹی نہیں دی اسے۔ حکم دیا اس کو، حکم دیا ہے دعا میں کروں گا تمہارے لیے، درخواست میں کروں گا تمہارے لیے، سفارش میں کروں گا اللہ سے، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں سجود کثرت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ عبادت کرو اللہ کی، بہت زیادہ عبادت کرو گے تم تو اللہ میری سفارش جلدی قبول فرما لے گا۔ عقیدہ تو اللہ کے رسول نے بھی صاف کیا ہے، ہر بات میں اللہ کے رسول نے صاف کیا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے راضی کر لو تو اللہ ٹھیک ہے میں راضی کر لوں گا اللہ کو۔ اللہ کو راضی کرو، عبادت اللہ کے آگے کرو، جھکو اللہ کے آگے، مانگو اللہ سے، کوئی مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتیں میں پوری نہیں کروں گا، داخل اللہ نے جنت میں کرنا ہے، میں درخواست کروں گا اللہ سے، میں سفارش کروں گا تمہارے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن جہش کی جو بات تھی، سارے صحابہ کرام کی سوچ ایسی ہی تھی کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہوتی رہے۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص جنہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں یہاں تک کہا کہ صاحب میرے ماں باپ قربان تم پہ، اتنے بڑے صحابی، غزوہ احد سے پہلے حضرت صاحب بن وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش دونوں بیٹھے دعا کرنے کے لیے کہ آؤ بھائی دعا کرتے ہیں، غزوے میں جا رہے ہیں، اللہ سے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے دعا کی۔ پہلے دعا کی حضرت صاحب بن ابی وقاص نے کہ یا اللہ میرا مقابلہ کسی بڑے ہی بہادر کافر سے ہو، بہادر کافر سے، بڑے جنگجو کافر سے مقابلہ ہو اس سے، اور ہمارے دونوں میں خوب لڑائی ہو، بالآخر میں اس کو قتل کر ڈالوں تیری راہ میں، تیری راہ میں قتل کر ڈالوں اس کو۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہی اس پہ۔ پھر حضرت صاحب کہنے لگے کہ اچھا اب تم دعا کرو۔
حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا مقابلہ کسی بڑے کافر جنگجو سے ہو، بڑے بہادر آدمی سے ہو، میں خوب لڑوں اس کے ساتھ تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے، لیکن آخر میں وہ مجھ پہ غالب آ جائے، مجھ کو قتل کر دے، میرے آنکھ، میری ناک، میرے کان وہ کاٹ دے، اور قیامت کے دن جب میں تیرے دربار میں حاضر ہوں تو یا اللہ تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیری یہ کان کیوں کاٹے گیا، تیری آنکھیں کیوں نکالی گئیں، تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تو میں جواب دوں یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ کہہ دے کہ ہاں عبداللہ تو نے سچی بات کہی۔ یہ ہے مطلوب مومن کے لیے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں انسان ڈھیروں لے جائے اعمال، ڈھیروں دکھاوے کی باتیں ہوں، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا وقت تھا خیر کا اور بھلائی کا، کتنا اچھا زمانہ تھا۔ ماسٹر ہمارے استاد بھی یہ تعلیم دیتے تھے کہ بیٹا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ کہ کوئی نیکی بھی کی ہے تاکہ اللہ راضی رہے، نیکی پہ فخر نہ آئے دل میں، نیکی پہ تکبر نہ آئے دل میں، اکڑ نہ آئے دل میں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرو، نیکی کا دریا میں ڈال۔ اور آج کل تو محاورہ یہ بن گیا ہے، ہمیں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا آج کل زمانہ ہے نیکی کر اور ٹی وی میں ڈال۔ کیا کرے آدمی اور کہاں چلا گیا؟ کیا باقی رہ گیا؟ اگر نیکی کر کے ٹی وی میں ڈالنی ہے، اشتہار دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، تصویریں کھنچوانی ہے اور اخبار میں چھپوانی ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیے، یہ نیک عمل کیے، یہ بنا دیے، یہ بنا دیا، یہ کر دیا۔ اللہ بعض اوقات تو انسان محسوس کرتا ہے پتہ نہیں ہم پاگل ہیں یا واقعی ہم غلط ہیں۔ آج تو ایسے زمانہ دائیں بائیں آگے پیچھے ایسا فتنے آ گئے ہیں، اور ایسے انسان یہی وہ بات ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے یا پھر آنکھیں بند کر لے۔ اگر انسان ڈھیر سارے عمل کر کے لے جائے، اللہ راضی نہ ہو، بات تو وہی حضرت ابو حذیفہ والی ہے، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ جنت سے مجھے کفن پہنا دیں گے، کپڑے لے دیں گے، اور اگر اللہ راضی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہی بات صحابہ کرام کا سچی بات یہ ہے، اطمینان ہمیں تو ہوتا ہے صحابہ کرام کے واقعات پر۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ براہ راست شاگرد اور براہ راست تعلیم حاصل کرنے والے تھے، جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کے اعمال ہیں وہی صراط مستقیم۔ اس کے بعد پھر فتنے ہی آ گئے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ بعد میں بھی نجات پانے والے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، تابعین بھی نجات پانے والے ہیں، تبع تابعین بھی نجات پانے والے ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک جنتی لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ جنت میں جانے والے بڑے بڑے نیک اور متقی سارے لوگ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو بات اللہ کے رسول نے فرما دی وہ آخری ہے کہ اگر تم نے تقلید کرنی ہے، اتباع کرنا ہے تو پھر میں اور میرے صحابہ۔ اگر اتباع کرنی ہے، عمل دیکھنا ہے، اقوال دیکھنے ہیں، تو پھر پیروی کرنا میری اور میرے صحابہ کی۔ یہ ہے نجات پانے والا فرقہ۔ اس لیے ڈھیروں اعمال نہ بھی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑے عمل بھی کیے جائیں جس سے واقعی اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر وہ جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اللہ کی عرش کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں کو پتہ نہ چلا۔ دائیں نے صدقہ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، اشتہار نہیں دیا، اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا، اس کا بتایا نہیں لوگوں کو،
اور بتانے والے جو ہیں اس کا بھی بڑی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتا دی، قاری بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں سے زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے قراء ہوں گے۔ دل میں یہ بات تو آتی ہے نا، ہاں جی واہ جی واہ، کیا خوب تلاوت، کیا خوب آواز پائی، کتنا اچھا لحن، کتنا اچھا درس دیتے ہیں، کتنی اچھی بات ہوتی ہے، کتنا اچھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں انسان کے تباہ کرنے والی۔ اللہ کے رسول نے بند تو باندھے ہیں، ہر طرف بند باندھے ہیں، فرمایا کہ جو آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈال۔ تم نے اپنے بھائی کو برباد کر دیا۔ ابتغاء وجہ رب الاعلی، یہ بات بتا دی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، تمہارے دل کی تمنا ہے کہ کوئی تعریف کرے میری، کوئی اچھا کہے مجھے، کوئی دیکھے مجھے نیک کام کرتے ہوئے، تو فرمایا کہ ہاں ایک تمنا رکھو دل میں، اور وہ تمنا یہ ہے ابتغاء وجہ رب الاعلی، کہ میں رب اعلی کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ تمنا ضرور دل میں رکھو، یہ تمنا نہ رکھو کہ فلاں مجھے اچھا کہے گا، فلاں میری تعریف کرے گا، فلاں مجھ سے خوش ہو جائے گا یا راضی ہو جائے گا، فلاں فلاں کی بات نہ کرو۔ ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، رب اعلیٰ راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا قرآن میں سکھائی ہے نا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، وان اعمل صالحا ترضاہ، یا اللہ تو مجھے توفیق دے ایسے نیک اعمال کی جیسے تو راضی ہو جائے۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ اللہ خود راضی ہو جائے۔ اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم آتنا ولا تحرمنا، اللہم ارضنا برض عنا، یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، اور یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن میں بھی یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہ ہو، کوئی ہماری نیت ارادہ نہ ہو تیرے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کا، یا اللہ تو راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا سکھائی ہے، اللہم اکرمنا ولا تہنا، یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما اور ہماری توہین نہ ہو، آتنا ولا تحرمنا، یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتیں عطا کر، محروم نہ کر اپنے آپ سے، ارضنا برض عنا، ہمیں بھی راضی رکھ، اور یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اصل مطلوب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال سے اللہ راضی ہو جائے۔ جس عمل میں نیت یا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہے، وہ عمل جو ہے کتنا ہی بظاہر اچھا کیوں نہ ہو، وہ خاک کے برابر، وہ خاک کے برابر ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حق ہے ان یرضوہ، کہ اس کو راضی کیا جائے، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں۔ مومن کی نیت اور ارادہ جو ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ الم یعلموا، کیا یہ جانتے نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، جس نے بھی اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تو آسمانوں پہ ہے، وہ تو سامنے نہیں ہے، اور اللہ کے رسول تو دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے،
جیسا کہ اس زمانے میں بھی کفار اور مشرکین نے کوشش کی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو مٹایا جائے، یہ ہے اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنا۔ اور جیسا کہ آج کے کافر اور مشرک بھی جد و جہد کر رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں اور دین اسلام کو ختم کر دیں، یہ ہے اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنا۔ اور اس مقابلے میں انہ لا یفلح الکافرون، بار بار فرما دیا کہ میری اور کافروں کی اس لڑائی میں مقابلہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کافروں کا مقابلہ، لیکن فیصلہ فرما دیا پہلے سے اللہ نے، انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب کبھی نہیں ہوں، نہ مکے میں کامیاب ہو سکے، نہ مدینے میں کامیاب ہو سکے، اور نہ ہی پوری دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے، ہر جگہ پہ انشاءاللہ ناکام اور نامراد۔ خواہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں، جتنی مرضی سازشیں کر لیں اور جتنا مرضی اپنا اسلحہ بیچ لیں اور جتنا مرضی اپنے اتحاد بنا لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے، ہمیشہ نامراد اور ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، انہ لا یفلح الکافرون، کافروں کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور آخرت میں بھی اللہ نے فرما دیا، ان لہ نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ آدمی جہنم میں رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقوں کو پچھلی آیتوں میں تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ تم سے خوفزدہ رہتے ہیں، مسلمانوں سے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اپنی جو جائیدادیں تھیں، اپنے کاروبار تھے، بزنس تھے، وہ چھوڑنے بھی ان کو گوارا نہیں تھے، اور اگر گھروں میں رہتے ہیں تو اپنی اولادیں جو ہیں وہ منہ پہ جوتے مارتی ہیں، وہ ذلیل و رسوا کرتی ہیں، وہ باغی ہو گئی ہیں۔ یہ فرمایا کہ منافق جو ہیں خوف زدہ رہتے ہیں تم سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہیں ایک اور خوف بھی لاحق ہے منافقوں کو، وہ خوف یہ ہے کہ جو ہمارے اندر کا چور ہے، ہمارے اندر کا کھوٹ ہے، کہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول پہ آیتیں نہ نازل ہو جائیں۔ دل سے یہ مانتے تھے، دل سے ابو جہل بھی مانتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ابو طالب بھی مانتا تھا، اپنی زبان سے کہتا تھا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور جو شیب ابی طالب کا معاہدہ تھا، اس کے بارے میں جب ابو طالب کو بتایا گیا کہ محمد کہتے ہیں کہ اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، اللہ کے لفظ کے علاوہ باقی سارا وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، ابو طالب نے دیکھے بغیر کہہ دیا تھا کہ جو میرا بھتیجا کہتا ہے بالکل سچ ہے، جا کے دیکھ لو۔ اتنا مانتا تھا ابو طالب اپنے بھتیجے کو، اور پتا تھا، لیکن آخر میں جو بات اس نے کہی ابو جہل کو اور جو دوسرے منافق بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے نہ جانا، وہی بات اللہ معاف کرے اس کی زبان سے نکل گئی، کہنے لگا کہ مجھے اپنی ناک کا ڈر ہے، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ دل سے بدبخت جانتے تھے سارا کچھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ منافقوں کو اس بات کا بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمارے دل کا کھوٹ جو ہے وہ اللہ کے رسول پہ نازل نہ کر دیا جائے، کہیں آیتیں نہ نازل ہو جائیں ہمارے بارے میں کہ یہ اندر سے کھوٹے ہیں، جہاد پہ جانے کے یہ بہانے بنا رہے ہیں، رخصت لینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جہاد سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، کہیں ایسی سورت نہ نازل ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تنبئہم بما فی قلوبہم، جس سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ منافقوں کے دلوں کی بات کیا ہے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استہزئوا کہ تم استہزاء کر لو، ٹھٹھا کر لو، مذاق اڑا لو جتنا بھی اڑانا ہے، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ وہ کر کے رہے گا۔ تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے کھوٹ ظاہر کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا کہ تم جتنا استہزاء کرنا چاہتے ہو کر لو،
غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت سی باتیں منافقوں نے کی، کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پہ روم جو ہے وہ ایران کو شکست دے چکا تھا، اس لیے پوری دنیا میں اس وقت روم ہی سپر پاور تھا، روم اکیلی طاقت تھی سب سے بڑی دنیا کی، اس سے ٹکر لینے کے لیے جانا تھا۔ اور منافق جو تھے وہ مذاق یہ اڑاتے تھے کہ اچھا جی روم سے ٹکر لینے کے لیے یہ 1 کلو کھجوریں لے کے آئے ہیں، اسے روم کو جا کے فتح کریں گے، 1 کلو جو کھجوروں کا چندہ ہے یہ چندہ اکٹھا کر کے روم کو جا کے شکست دیں گے۔ اور بعض لوگوں نے کہا جی جس طاقت نے ایران کو شکست دے لی ہے اس طاقت کے مقابلے میں آنے کی ان کی کیا ہمت ہے، ان کی کیا جرأت ہے کہ اس کا مقابلہ کریں۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مزہ آ جائے کہ جب ان لوگوں کی وہاں پہ مشکیں کسی جائیں اور پھر اوپر سے 100 کوڑے بھی مارے جائیں ان کو، جہاں تک بکواس کیے منافقوں نے۔ بالا ان سالتہم لا یقولن انما کننا نخوض ونلعب، اور جب یہ باتیں کی منافقوں نے اور بعض باتیں صحابہ کرام کو پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ان منافقوں کو یہ پوچھا جائے یا انہیں تو پوچھے کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی، تم ایسا استہزاء کیوں کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یقولن، تو یہ ضرور جواب میں کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، یا رسول اللہ ہم تو ایسے گپ شپ کر رہے تھے، ایسے وقت گزاری کر، نلعب کھیل تماشا تھا، ایسی گپ شپ تھی اور کوئی سنجیدہ بات تو نہیں تھی، بس ایسے ہی وقت پاس کر رہے تھے۔ فرمایا کہ جواب میں یہ بات کہیں گے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کی ذات، اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول کنتم تستہزئون، کیا تمہیں استہزاء کرنے کے لیے، وقت گزاری کرنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے یہی ملے تھے؟ گپ شپ کرنے کے لیے اللہ کا رسول، اللہ کی ذات اور اللہ کی آیتیں، کیا یہی باتیں رہ گئی تھی گپ شپ لگانے کے لیے؟ دنیا کی کوئی اور بات نہیں تھی گپ شپ لگانے کے لیے یا وقت گزاری کرنے کے لیے؟ یہاں بھی یہ بات نوٹ کیجئے اور اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات اور اللہ کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جہاں کہیں یہ بات ہو رہی ہو، جہاں کہیں یہ معاملہ ہو، اپنی زبانوں کو روک کے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمانوں کی حالت سچی بات یہ ہے کہ اتنے ایمان بھی کمزور ہیں اور اتنی بغاوت پیدا ہو چکی ہے، سرکشی پیدا ہو چکی ہے، یہ جو نئے فتنے ہیں، نئے سے نئے فتنے آ گئے ہیں، اب حجاب کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا اور لوٹے مسلح کا عام بات، اللہ معاف کرے کیا کرے، یعنی رونے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے پاکستان کا ایک گورنر تھا، اب کسی کے خواب میں بھی وہ بدبخت انسان نہیں ہے، وہ کہتا تھا جی ہم لوٹا مسلح پکڑنے والوں کو نئی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لوٹا مسلح پکڑنے والوں۔ یہ لوٹا مسلح جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ لوٹے مسلح کی تعلیم کس نے دی ہے؟ لوٹا مسلح اپنے پاس کون رکھتا تھا؟ یہ بکواس کرنے سے پہلے انسان کو ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی بات زبان سے نکالنے والے۔ داڑھی کا حکم کس نے دیا ہے؟ حجاب کا حکم کس نے دیا ہے؟ قوانین حدود جو ہیں وہ کس نے نافذ کیے ہیں، کس نے بتائے ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنسار کیا جائے، قاتل کو قتل کیا جائے، یہ قوانین کس کے بنائے ہوئے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بتا دی اس کی کہ جو لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنا اور غلطی کرنا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، انسان ہے ہی خطا کار، گناہ ہوتے ہیں انسان سے، لیکن شریعت کا مذاق اڑانا یہ گوارا نہیں اللہ کو۔
آپ کسی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، کوئی عورت حجاب نہیں کرنا چاہتی نہ کرے، اللہ اس کی نیت جانتا ہے، چاہے گا پکڑے گا، چاہے گا عذاب دے گا۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، اللہ اس کی نیت جانتا ہے، چاہے گا پکڑے گا، چاہے گا عذاب دے گا۔ لیکن جو حجاب کا اور داڑھی کا مذاق اڑائے گا اسے اللہ نہیں چھوڑے گا، جو مذاق اڑائے گا، استہزاء کرے گا، اسے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، معذرتیں نہ کرو، تم نے جو بکواس کیا اس کے نتیجے میں ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ لقد کفرتم ماضی کا صیغہ ہے، تم کافر ہو چکے، تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑایا، لہذا تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے بعض لوگوں کو معاف بھی کر دیں، نعذب طائفتن، تو ایک گروہ کو تو ہم عذاب کریں گے ہی، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہوئے۔ مفسرین نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ان میں سے بعض منافقوں میں سے یا بعض استہزاء کرنے والوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، لہذا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان میں سے بعض کو تو ہم معاف کر دیں گے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے توبہ کر لی استہزاء سے۔ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن جو استہزاء کرنے کے بعد توبہ نہیں کرے گا اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تو مجرم ہیں، ان کو ہم عذاب دے کے رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی، شاہ بن باز رحمہ اللہ نے 10 باتیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بات اسی آیت کے حوالے سے شاہ نے لکھی ہے کہ جو آدمی اسلامی شعائر، اسلامی احکامات، قرآن مجید کی آیات، اللہ یا اللہ کے رسول کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہی آیت ہے، لا تعتذروا، تم نے استہزاء کیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیتوں کا، لا تعتذروا، تم اب معذرت نہ کرو، قد کفرتم، تم کفر کر چکے۔ لہذا اس بارے میں ہر مسلمان کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر ایک حدیث کا یا آیت کا انسان کو علم نہیں ہے تب بھی انسان خاموشی اختیار کرے اور اس کی تحقیق کرے، استہزاء نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ بنائے اس کا۔ جس بات کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میں ہر اس بات کا احترام کرتا ہوں جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، خواہ ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو، میں اس کا ادب اور احترام اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی۔ سوچ بڑی اچھی ہے یہ، جس بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے اس کے بارے میں پھر زبان کو روک کے رکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے اگر آپ کے دل میں کوئی خدشہ پیدا ہو یا کوئی وسوسہ پیدا ہو، تحقیق کر لیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول کی بات ہے یا نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات سن کے اس کا استہزاء نہ اڑائیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ جزاک اللہ خیر۔